جس نے قسم اٹھائی وہ نہیں بیٹھے گا چارپائی پر، بس وہ بیٹھ گیا چارپائی پر جس کے اوپر چٹائی ہے یا چادر ہے تو وہاں سو جائے گا، لأنه يعد جالسا علیہ، کیونکہ اس کو چارپائی پر بیٹھنے والا کہا جاتا ہے۔ وإن جعل فوقه سريرا آخر فجلس عليه لم يحنث، اگر اس نے اس چارپائی کے اوپر ایک اور چارپائی رکھ لی اس کے اوپر بیٹھ گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ جس چارپائی کی اس نے قسم اٹھائی تھی وہ اس پر بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں معروف میں، اوپر والی چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے یا نیچے والی شمار کرتے ہیں؟ اوپر والی پہ کہتے ہیں، اس لیے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ فإن حلف لا ينام على فراش فنام عليه وفوقه كرام حانسة، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ بستر پر نہیں سوئے گا، بستر ہمارے یہاں تلائی کو کہتے ہیں، گدے کو کہتے ہیں، اس کے اوپر اس نے چادر بچھا لی اور سو گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اسے کیا کہا جاتا ہے کہ بستر پر ہی سویا ہوا ہے۔ فإن جعل فوقه فراشا آخر فنام عليه لم يحنث، اس بسترے کے اوپر ایک اور بستر رکھ دیا اور اس کے اوپر والے بسترے پر سو گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ جس بسترے کی اس نے قسم اٹھائی ہے اس پر بیٹھا ہوا، اس پر نہیں سویا ہوا۔ من حلف بیمینہ فقال ان شاء اللہ متصلا بیمینہ فلا حنث علیہ، جس بندے نے کوئی قسم اٹھائی اور ساتھ ہی کہہ دیا ان شاء اللہ تعالی متصلا، ان شاء اللہ کہا، تو اس کی وہ قسم نہیں ہوگی، قسم اس کی ٹوٹے گی نہیں، مطلب قسم اس کی ہوئی نہیں ہے جو اس نے قسم اٹھائی۔ اگر وہ اس کے خلاف کرے گا تو کوئی اس پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ کلمہ داخل ہوتا ہے کلام پر ما قبل کلام کے، اس کلام کے حکم کو اٹھانے کے لیے۔ اس کی دلیل ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، پھر وہ صبر نہ کر سکے تو ان کی قسم نہیں ٹوٹی۔ خضر علیہ السلام کو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم مجھے پاؤ گے صابرا انشاءاللہ ساتھ کہا، تو اگر وہ انشاءاللہ کہنے سے انشاءاللہ نہ کہا ہوتا تو پھر یہ کہا جاتا کہ انہوں نے جو قسم اٹھائی تو اس کا خلاف کیا انہوں نے، حالانکہ انہیں نہیں کہا گیا کہ انہوں نے اس قسم کے خلاف کیا، ان کی قسم ٹوٹ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس نے قسم اٹھائی اور ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیا فقط بری فی یمینی، وہ اپنی قسم میں بری ہو گیا۔ فإن حلف لا يأتينه إن استطاع فهذا على استطاعت الصحة دون القدرة، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں ضرور تیرے پاس آؤں گا اگر استطاعت ہوئی تو، قسم اٹھائی کہ وہ ضرور آئے گا اگر اس سے استطاعت ہوئی۔ اس استطاعت سے مراد صحت کی استطاعت ہے، قدرت کی استطاعت نہیں ہے، مطلب کہ اگر اس کی صحت تھی اور وہ نہیں گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی، اگر صحت نہیں تھی اس کی اور پھر نہیں جا سکا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کیا کہا تھا؟ اگر استطاعت ہوئی، مطلب اس کا کہنے کا مطلب ہے اگر میری صحت ہوئی تو میں آؤں گا، صحت نہ ٹھیک ہوئی تو پھر نہیں آؤں گا، تو اس کی صحت نہیں صحیح تھی اور نہیں گیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ من حلف لا يكلم فلان حين او زمان او الحين او الزمان اول 6 اشهر، بھائی اس نے کہا تھا مجھے قدرت نہیں ہوئی، میری مثلا نیت نہیں بنی، یا مثلا کیا ویسے میں طاقت نہیں تھی میرے اندر، ایک ہے صحت کی بیماری ہے اور ایک ہے صحت کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے نہیں گیا، اور دوسرا یہ کہ اس نے کہا جی میرا دل نہیں کیا، یا جی جسم میں ذرا طاقت نہیں تھی، تھکاوٹ ہو گئی تھی، تو تھکاوٹ بیماری نہیں ہوتی۔ جس نے قسم اٹھائی وہ فلاں سے کلام نہیں کرے گا۔ کسی نے کہا کہ لا یکلم فلان حین او زمان او الحین او الزمان اول 6 اشہر، اس نے کہا کہ میں تم سے کلام نہیں کروں گا حینا یا زمانا، تو 6 مہینے مراد ہوں گے، میں تم سے کلام نہیں کروں گا حینا یا زمانا یا الحین زمانہ، تو مراد 6 مہینے ہو گئے، مطلب 6 مہینے تک اس نے کلام نہیں کرنی تو اس کی قسم پوری ہو گئی، 6 مہینے کے اندر اگر کلام کی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ وکذالک الدہر، اس طرح اس نے کہا کہ میں تم سے کلام نہیں کروں گا دہرا، امام یوسف امام محمد فرماتے ہیں کہ پھر بھی ایسے ہی ہوگا، یعنی 6 مہینے مراد ہوں گے۔ لا اکلمک دہرا سے مراد یہ ہوگا کہ وہ 6 مہینے قسم اٹھا رہا ہے کہ 6 مہینے بات نہیں کروں گا، اس دوران اسے بات کرنے تو قسم ٹوٹ جائے گی، نہ کی تو قسم پوری ہو جائے گی۔ وَإِنْ حَمَلَهُ خَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ أَيَّامًا فَهُوَ عَلَىٰ 3 أَيَّامٍ، کسی نے کہا کہ میں تجھے ایامن کلام نہیں کروں گا تو 3 دن مراد ہوں گے۔ یقیناً پر اس انہوں نے آیت پیش کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، والمراد بھی وقت الصلاۃ، اس سے مراد مطلق وقت ہوتا ہے، کبھی اس سے 40 سال بھی مراد ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر، اس سے مراد 6 مہینے بھی مراد ہے۔ قال اللہ تعالیٰ تؤتی کل حین، اس سے بھی 6 مہینے مراد ہیں، تو یہ 6 ماہ مراد ہوتے ہیں۔ کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں سے کلام نہیں کرے گا ایامن، ایامن جمع اس نے بولا ہے تو مراد کم از کم، جمع عدد بولا ہے تو جمع کم از کم کتنے پر بولا جاتا ہے؟ 3 پر، تو 3 دن مراد ہوں گے۔ اور حلف اللہ یکلمہ الایام، الایام جمع بولا ہے میں اسے کلام نہیں کروں گا الایام، تو 10 دن مراد ہوں گے۔ امام اعظم فرماتے ہیں، صاحبین فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن مراد ہوں گے۔
امام اعظم نے کیا فرمایا کتنے مراد ہوں گے 10 دن، اور صاحبان فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن مراد ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں حرف تعریف جب کسی اس میں جمع پر داخل ہو تو وہ کم از کم وہ اقصی ما یطلق علیہ اسم الجمع، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب جمع پر الف لام آئے تو جمع زیادہ سے زیادہ وہ افراد جن پر جمع کا لفظ بولا جاتا ہے وہ مراد ہوں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ جمع کہاں تک بولی جاتی ہے 10 تک، تمیز جو ہوتی ہے 3 سے لے کر 10 تک کی جمع آتی ہے، اس سے اوپر والی مفرد آتی ہے، تو 10 افراد ان کے نزدیک مراد ہوں گے، 10 دن مراد ہوں گے۔ بقول حلف اللہ یکلمہ الشہور فهو على 10 اشہر عند ابی حنیفہ وقال یوسف محمد رحمہ اللہ تعالی وہ على 12 شہرا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں کلام کرے گا فلاں سے الشہور، تو الف لام داخل کیا جمع پر تو 10 مہینے مراد ہوں گے، 10 مہینے تک اس سے کلام نہیں کرے گا تو قسم پوری ہو جائے گی، کلام کی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ صاحبین فرماتے ہیں پورا سال مراد ہوگا۔ ولو حلف اللہ لا یفعل کذا ترکہ ابدا، کسی نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں فلاں کام نہیں کروں گا، تو وہ کام اسے ہمیشہ چھوڑنا پڑے گا۔ کوئی وقت تو متعین نہیں کیا میں یہ کام نہیں کروں گا تو ہمیشہ ہمیشہ چھوڑنا پڑے گا، جب بھی کرے گا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا فَفَعَلَ مَرَّةً وَاحِدَةً بَرَّ فِي يَمِينِهِ، کسی نے قسم اٹھائی کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، پھر وہ کام ایک مرتبہ کر دیا، اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ مَنْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ امْرَأَتُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهَا مَرَّةً فَخَرَجَتْ وَرَجَعَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مَرَّةً أُخْرَى بِغَيْرِ إِذْنِ حَانِسَةٍ، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ بیوی کو کہا کہ تو نہیں نکلے گی مگر الا باذنہ، مگر میری اجازت کے ساتھ، با بولا اس نے اجازت کے ساتھ، ایک دفعہ اس نے اجازت دی، اس کی اجازت کے ساتھ وہ نکل گئی اور پھر گھر سے نکلی، پھر واپس آئی، دوبارہ نکلنے کے لیے اسے پھر اجازت چاہیے ہوگی، جب بھی نکلے گی قسم ٹوٹ جائے گی۔ جب اس نے کلام کیا بولا ہو کہ تو نہیں نکلے گی الا باذنی، مگر میری اجازت کے ساتھ، کیونکہ یا با جو ہے الساق کے لیے ہوتا ہے، الساق کا معنی تیرا ہر دفعہ نکلنا ملا ہوا ہوگا میری اجازت کے ساتھ، اس لیے جب بھی نکلے گی تو اسے اجازت لینا پڑے گی۔ ولا بد من الاذن في كل خروج، ہر دفعہ نکلنے کے لیے اجازت چاہیے ہوگی۔ وان كان الا ان اذن لك فاذن لا مره واحده فخرجت ثم خرجت بعد بغیر اذن لم يحنث، کسی نے کہا کہ وہ نہیں نکلے گی مگر یہ کہ تو نہیں نکلے گی مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دے دوں، ایک دفعہ اسے اجازت دے دی، وہ گھر سے نکل گئی، آئندہ جب بھی نکلے گی اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی نکلے گی تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ پہلی دفعہ اجازت لے کر گھر سے نکلی تو اس کے بعد بغیر اجازت کے نکلے گی تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ وَإِنْ خَلَفَ اللَّهَ يَتَغَدَّى اذا حلف اللہ يتغدى فالغداء والأكل من طلوع الفجر الى الظہر، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ غدا نہیں کھائے گا، غدا نہیں کھائے گا، تو غدا کہتے ہیں طلوع فجر سے لے کر ظہر تک کھانے کو کہتے ہیں، اس ٹائم اس نے کھایا تو قسم ٹوٹ جائے گی ورنہ نہیں ٹوٹے گی۔ اس طرح اگر اس نے کہا لا اتعشى، میں عشاء نہیں کھاؤں گا، عشاء کہتے ہیں ظہر سے لے کر نصف رات تک کھانے کو، اس دوران اس نے کھایا تو قسم ٹوٹ جائے گی ورنہ اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ والسحور، اگر کسی نے کہا لا تسخر، میں سحری نہیں کروں گا، سحری کہتے ہیں آدھی رات سے لے کر طلوع فجر تک کے کھانے کو، اس ٹائم کھائے گا تو قسم ٹوٹے گی ورنہ نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح وَإِنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ إِلَىٰ قَرِيبٍ فَهُوَ مَا دُونَ شَهْرٍ، وَإِنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ إِلَىٰ قَرِيبٍ فَهُوَ مَا دُونَ شَهْرٍ، کسی نے کہا کہ میں ان قریب قرضہ دے دوں گا تو ایک مہینے سے کم مراد ہوتا ہے، مہینے کے اندر اسے دینا پڑے گا، مہینے کے اندر اس نے نہیں دیا، مہینے سے زیادہ ٹائم گزر گیا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ وَإِنْ كَهَلَ إِلَىٰ بَعِيدٍ فَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهْرِ، اگر کسی نے کہا کہ میں ضرور قرضہ دوں گا إِلَىٰ بَعِيدٍ، تو پھر مہینے سے زیادہ دن مراد ہوتے ہیں، یعنی مہینے سے بعد اس نے دے دیا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَٰذِهِ الدَّارَ فَخَرَّجَ مِنْهَا بِنَفْسِهِ وَتَرَكَ فِيهَا أَهْلَهُ وَمَتَاعَهُ حَانِسًا، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، پھر وہ تو گھر سے نکل گیا لیکن اس کے بچے اور اس کا سامان وہیں پہ ہے، گھر والے اور اس کا سامان کیا وہیں پہ پڑا ہوا، تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ گھر میں رہنے والا شمار ہوگا کہ نہیں؟ وہ آپ چلا گیا، گھر والے وہاں رہتے ہیں، کیا کہ اس کا گھر ہے کہ نہیں، وہیں پہ رہتا ہے وہ، اس لیے اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ من حلف لا يسدن السماء ولا يقلبن هذا الحجر ذهبا انك اكد يمين وحنيس عقيبها، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور بھی ضرور آسمان پر چڑھے گا، وہ اس سونے پتھر کو سونے کا بنا دے گا، اس کی قسم واقعہ ہو جائے گی لیکن ساتھ ہی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس کام سے وہ عاجز ہے کہ عادتاً ایسا کام کرنے سے عاجز ہے، ساتھ ہی قسم ٹوٹ جائے گی۔ ومن حلف لا يقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعد ضعيفا ونبه رجة ومستحقة لم يحدث الحالف وإن وجد رصاصا صدوقا حانسا،
کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں آج قرضہ ضرور ادا کر دوں گا، فلاں بندے کو آج قرضہ ضرور دے دوں گا، اس نے فلاں بندے کو پیسے دے دیے، جب وہ پیسے دیے ان میں سے کچھ کھوٹے نکلے، ضیوفاً ان پیسوں کو کہتے ہیں کہ جو کھوٹے ہوں، یعنی جو تاجروں کے درمیان تو تاجر تو انہیں لیتے ہوں لیکن بیت المال انہیں نہ لیتا ہو، بینک نہ لیتا ہو، نباہرجہ انہیں کہتے ہیں جنہیں تاجر نہ لیتے ہوں اور بیت المال انہیں قبول کرتا ہو۔ تو مطلب وہ کچھ نکلے کیا، ضیوف نکلے اور کچھ نباہ رجا اور کچھ مستحقاً کچھ کسی اور کے پیسے نکلے، اس نے سارے دے دیے تھے لیکن بعد میں پتہ چلا کسی اور کے ہیں یا کچھ ان میں کھوٹے ہیں، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، جو اس نے کیا کہا تھا میں آج دے دوں گا اس نے دے دیے، اس کی قسم پوری ہو گئی۔ اگر اس نے وجہ رساسن و ستوقتن، اگر اس نے انہیں پایا کہ وہ ہیں رساسن کہتے ہیں جن کا جو تانبے کے ہیں، وہ ویسے درہم ہوتے ہیں چاندی کے، وہ تانبے کے ہیں، وہ ستوقتن یا ان کی مہر وغیرہ اوپر جو ٹھپا لگا ہوتا ہے وہ ختم ہوا ہے، پھر اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس نے وہ انہیں درہم نہیں کہتے، وہ چاندی کے نہیں ہے۔ ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقابض بعده ولم يحنث حتى يقبض جميعا متفرقا، بندے نے قسم اٹھائی کہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے قرضہ نہیں لوں گا تجھے، سارا کٹھا لوں گا، تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں لوں گا، تو جو دینے والا تھا اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے دیا ہے، تھوڑا تھوڑا لیتا رہا، تو اس کی قسم تب ٹوٹے گی جب وہ سارے پیسے تھوڑا تھوڑا کر کے لے چکا ہے، اب اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ کہا اس نے کیا کہا تھا، میں تھوڑا تھوڑا کر کے قسم اٹھا کہا تھا کہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے نہیں لوں گا، کٹھے لوں گا، لیکن اسے دیے ہی اس نے ایسے ہی، جب وہ تھوڑے تھوڑے کر کے سارے لے چکا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ وَإِنْ كَبَتَ الدَّيْنُ فِي وَزْنَيْنِ لَمْ يَتَشَاغَلْ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِعَمَلِ الْوَزْنِ لَمْ يَحْنَثْ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِتَفْرِيقٍ، اس نے کہا تھا کہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے نہیں لوں گا، پھر اس نے جناب درہم تھے مثلا، یا مثلا آٹا تھا، کوئی اس طرح کی چیز تھی، درہم بھی تول کے لیتے تھے جس طرح ہم آٹا تولتے ہیں، اس طرح کے تول کے لیتے تھے، اس نے کہا جی کہ میں 10 من آٹا لوں گا اور کٹھا لوں گا، تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں لوں گا۔ اب اس نے ایک دفعہ تولا، ایک دفعہ تولا، پھر تولا، پھر تولا، پھر تولا، ظاہر ہے 10 من اکٹھا نہیں تولا جا سکتا، لیکن ان کے درمیان تولنے کے درمیان کوئی اور کام نہیں کیا، مسلسل تولتا رہا، تو یہ ہم کیا کہتے ہیں، اس نے اکٹھا لیا ہے یا تھوڑا تھوڑا کر کے لیا ہے؟ اکٹھا ہی لیا ہے، اگرچہ اس نے جو وزن کیا ہے، دو وزنوں کے درمیان میں کوئی اور کام اس نے جب نہیں کیا تو اس نے اکٹھا ہی لیا، اس لیے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ومن حلف لا يأتين البصرة فلم يأتي حتى مات حنس آخر في آخر جزء من اجزاء حیاتی، جس نے قسم اٹھائی کہ میں ضرور بھی ضرور بصرہ جاؤں گا، وہ بصرہ نہیں گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا، تو زندگی کے آخری لمحے میں اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، جس نے آئے گا اس ٹائم ٹوٹے گی، اور کیا اس کو کیا پتہ ہے، جب آ گیا تو ٹوٹ جائے گی، اور کیا۔